الرحیم وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے حبیب الا بھیجا ہے تو مبشرا و نذیرا، آپ کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اے حبیب آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دیں، لوگوں کو نیک کاموں کا اجر و پاداش کی بشارت دیں، اور لوگوں کو ڈرائیں جہنم اور جہنم کی جو عذاب ہیں ان سے ڈرانے کے لیے۔ قل کہہ دو اے میرے حبیب، ما اسألکم علیہ من اجر، میں سوال نہیں کرتا ہوں کم آپ لوگوں سے علیہ اس رسالت کے بدلے میں، جو میں آپ کو تبلیغ رسالت کر رہا ہوں، جو میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، جو میں آپ کو خوشخبریاں دے رہا ہوں، اس کے مقابلے میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں من اجر، کسی بھی اجر کا۔ نبی پاک نے لوگوں سے اجر نہیں مانگا، اسی طرح ہر نبی نے چاہے کبھی بھی لوگوں سے اجر نہیں مانگا۔ سورہ مبارکہ خود میں خدا تعالیٰ نے تفصیل حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، قل ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ۔ اسی طرح حضرت کیا ہے قوم ہود وإلی عاد اخاهم ہودا، انہوں نے کیا کہا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میں اجر نہیں چاہتا ہوں، اجر صرف وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا، خلق کیا۔ تمام انبیاء نے خدا کے اوپر امید رکھ کے تبلیغ رسالت کی۔ الا، ہاں ایک کام ہے کہ آپ سے میں جو چاہتا ہوں، الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، الا یہ کہ اجر اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو من شاء جو چاہے، ان یتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ بنائے۔ میں آپ سے اجر رسالت نہیں چاہتا ہوں، لیکن آپ خود سے دین خدا کی کیا ہے مدد کے لیے آپ خرچ کریں، آپ صدقات دیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ لوگوں کی مدد کریں۔ اب رسول خدا بار بار ان سے صدقات اور خمس اور زکوٰۃ کی بات کی تو یہ لوگ خیال کر رہے تھے پیغمبر خدا اپنے لیے چاہتے نہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کی اصلاح ہو رہی ہے، آپ لوگ جو ہے نا انہی صدقات کے ذریعے سے خدا کے لیے، خدا تک پہنچنے کے راستہ بنا دیں۔ ایک دفعہ آپ صدقہ دے رہے ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ کا مال پاک ہو رہا ہے، جس کے بارے میں سورۃ توبہ میں خدا تعالیٰ نے کہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، صدقے کی وجہ سے حبیب ان سے صدقات زکوٰۃ دے لو، ان صدقات اور زکوٰۃ کے لینے کی وجہ سے تطہرھم، یہی لوگ پاک ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ مال بھی پاک ہو رہا ہے، آپ کی جو حرام مال تھا وہ پاک ہوئی، ایک دفعہ آپ صدقہ دے رہے ہو تو تطہرھم بہا وتزکیہم، صدقہ کے لینے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے لینے کے ذریعے سے یہ لوگ، ان کے روح پاک ہو رہا ہے، اور ایک دفعہ انسان مضبوط ہو رہا ہے، جیسے سورہ مبارک ہے بقرہ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں کی مثال جو خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کیوں؟ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یعنی اگر 1000 روپے آپ راہ خدا میں دے رہے ہو تو آپ کا نفس مضبوط ہو رہا ہے، آپ دوسرے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوئے، آپ نے خدا کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو، اب آپ کا نفس دوسرے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ آپ سے میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا ہوں، اگر آپ خود سے چاہتے تو راہ خدا میں خرچ کریں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے خدا تک پہنچنے کا راستہ فراہم کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے حبیب بس آپ توکل کریں اس زندہ ذات پہ، علی الحی، اس زندہ ذات پہ، الذی لا يموت، جو کبھی مرنے والی نہیں ہے، وہ ذات ہمیشہ باقی ہے، دائمی اور سرمدی اور ابدی ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس رب کی، اس ذات کی آپ تسبیح کرتے رہیں۔ وَكَفَى بِهِ، اس ذات کے لیے، اس خالق کے لیے کافی ہے کہ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کہ وہ اپنے بندوں کے گناہ کے بارے میں باخبر ہے۔ خدا کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا اپنے بندوں کے گناہ کے بارے میں مطلع ہے۔ خدا کی دنیا کی کسی بھی کونے میں چھپ کے اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو خدا جانتا ہے، خدا کے لیے یہی کافی ہے۔ حساب دینے کے لیے خدا کے پاس کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود سے جانتے ہیں کہ انسان نے کیا کچھ کیا ہے۔ اسی طرح سورہ مبارک ہے قاف میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا اور خلق کر کے چھوڑا نہیں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب انسان ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے آ کے ملتا ہے تو قائد ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم وہاں پہ، تیسرا بندہ وہاں پہ ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
کوئی بھی انسان ایک بات نہیں کر رہا ہے زبان سے، کوئی بھی ان کا جملہ نہیں نکل رہا ہے الا وہ زبان سے نکلنے کے ساتھ دو فرشتے رقیب عتید بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. کل ہمارے پاس وہ انسان کے گناہ کے بارے میں مکمل کیا ہے معلومات حاصل ہے. الذی وہ ذات وہ ہے خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا، وما بینہما اور زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہے جو مخلوقات ہیں ان کو خلق کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں خلق کیا ہے. ثم استوى علی العرش الرحمن پھر جو ہے زمین و آسمان کو خلق کرنے کے بعد رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستقر ہوا، یعنی خداوند عالم نے تدبیر شروع کیا، زمین و آسمان کو خلق کر کے عادت نہیں چھوڑا ہے، تدبیر کے ساتھ زمین و آسمان کو روز بروز خداوند عالم حکم دے رہا ہے، فرمان جاری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سورج اپنے جگہ سے حرکت کر رہے ہیں مشرق سے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے. اسی طرح چاند اور اسی طرح دن اور رات بدلتے رہتے ہیں، یہ حکم خدا سے. الرحمن فصل بھی خبیرہ آپ لوگ پوچھ لیں بھی اس خدا سے خبیرہ جو خبر رکھتا ہے، باخبر ہے. آپ خدا سے یا خدا کے نبی سے پوچھیں، آپ کے لیے اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہے تو خدا اور خدا کے رسول سے پوچھیں جو باخبر ہے، خبر رکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان مشرکین سے اسجدوا للرحمن رحمان کے لیے سجدہ کریں، رحمان کے سامنے جھکیں، بتوں کو چھوڑیں، رحمان کے سامنے جھکیں. قالوا یہ مشرک لوگ کہتے ہیں وما الرحمن رحمان کیا چیز ہے، رحمان کون ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے. انسجد لما تأمرنا مشرک لوگ یہ کہتے ہیں آیا ہم سجدہ ریز ہو جائیں اس پہ جس کے آپ حکم کر رہے ہیں، امر کر رہے ہیں. وَزَادَهُمْ نُفُورًا اے حبیب جب بھی آپ نے ان کو سجدے خدا کے سامنے جھکنے کے سجدہ کرنے کے حکم دیا، ان کے اندر سجدہ کرنے کی تو ترغیب نہیں ہوئی بلکہ زادہم نفورا نفرت میں اضافہ ہوا. آپ کی تبلیغ جتنی زیادہ ہو گئی یہ خدا سے اتنے دور ہوتے چلے گئے. تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات جعل فی السماء بروجا جس نے بنایا ہے آسمان میں بروج، بڑے بڑے برج بنائے. وہاں پہ تفسیر میں ہے کہ 12 برج ہیں، برج سور ہے، برج کیا ہے اقرب ہے، اس طرح بنائے خدا وندہ. وجعل فیہا سراجا اور خدا عالم نے قرار دیا آسمان میں، فیہا آسمان میں سراجا سورج کو قرار دیا، وقمرا اور چاند کو قرار دیا، منیرا جن دونوں سے نور پھوٹ رہا ہے، سورج اور چاند سے نور جو ہے وہ پھوٹ رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي وہ ذات وہ ہے جعل اللیل والنہار جس نے لیل رات کو اور دن کو قرار دیا ہے خلفتاً ایک دوسروں کے پیچھے. خلفہ کسے کہتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا آنا. لیل کو خلفہ قرار دیا ہے، کس رات کو خلفہ قرار دیا دن کے ختم ہونے کے ساتھ رات آ رہا ہے، رات کو پھر دن کے کیا ہے خلفہ قرار دیا. رات اور دن کے ایک دوسرے کے پشت سر آنا کیا ہے خلفتاً لمن اراد ان یذکر خدا عالم نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے نائب قرار دیا، خلفہ قرار. ایک ہٹ رہا ہے تو دوسرا آ رہا ہے، کیوں؟ لمن اراد ان یذکر بس ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کر رہے ہیں تذکر لینے کا، او اراد شکورا یا جو خدا کے شکر بجا لانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خدا نے ایسے عظیم نعمتیں دی. دن اور رات کے آنے میں خدا عالم کی نشانیاں موجود ہیں، دن اور رات میں خدا کی بہت سارے نعمات موجود ہیں. اب خدا عالم اپنے مخصوص بندوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے. خدا عالم فرماتے وہ عباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں. رحمان کے تو زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، تمام انسان 8 ارب انسان آج خدا کے بندے، لیکن خدا عالم فخر کر رہا ہے ان بندوں پر جن کو خدا نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، ان کی صفات اب بیان کر رہا ہے. جس طرح باپ کے 8 بچے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، جو سب سے زیادہ تابعدار ہیں کہہ رہے ہیں یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے. جس سے مراد یہ نہیں کہ دوسرے بیٹے نہیں، لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فرمان بردار بیٹا ہے، یہ میرا کیا ہے عزیز بیٹا ہے، اس کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح خدا فرماتے ہیں بندے میرے بہت سارے ہیں، لیکن یہ بندے جن کے اندر یہ صفات ہے وہ رحمان کے حقیقی بندے ہیں، خالص بندے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا رحمان کے مخلص اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ جب یہ زمین پہ چلتے ہیں تو حَوْنًا وقار کے ساتھ جھک کے چلتے ہیں، اہتمام کے ساتھ خدا کے سامنے خضوع خشوع کے ساتھ چلتے ہیں، فخر و تکبر میں نہیں چلتے.
ہم نے مذمت کی جو انسان زمین پہ تکبر کے ساتھ چلتے ہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. آپ لوگ زمین پہ اکھڑ کے نہیں چلیں. آپ کے اکھڑ کے چلنے سے آپ آسمان سے پہاڑوں سے بڑے نہیں ہو سکتے. یہاں زمین میں آپ گڑھے نہیں ڈال سکتے ہو, آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. آپ اگر دنیا میں عزت کمانا چاہتے ہو تو ہونا, وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ سر جھکا کے چلیں. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے حبیب کہہ دو اپنے مومنین سے کہ جب بھی نام آرام آئے تو سر جھکا کے چلیں, دوسروں کی ماں بہنوں کی, دوسروں کی ناموس کے احترام کر کے چلیں, ہونا وقار کے ساتھ چلیں. یہ ہے خدا کے رحمان کے بندے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں, ایسے فضول قسم کے لوگ آگے کیا کہتے ہیں, ان باوقار لوگوں کے سامنے آگے کوئی نازیبہ حرف نہیں کہتے ہیں, کوئی جملہ ایسے کس کے چلتے جاتے ہیں تو یہ لوگ فوراً مقابلہ نہیں کرتے, آستے اوپر آ گیا اس کے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا, میں دکھاؤں گا, ایسا نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں, قالوا سلاما, یہ سلام کر کے گزر جاتے, منہ پھیر کے گزر جاتے, ان کو توجہ نہیں دیتے. چھوڑو یہ جاہل لوگوں کے ساتھ کیا چھیڑنا. اور رحمان کے جو حقیقی بندے ہیں ان کی صفات یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو رات کو بیتوتہ کرتے ہیں. والذین یبیتون, رات کو شب بیداری کرتے ہیں, رات میں صرف بستر میں نہیں ہے, رسول خدا کی طرح قم اللیل نصفہ قم اللیل قلیلا. اے حبیب آپ رات کو اٹھیں لیکن بہت کم, نصفہ انقص منہ قلیلا, یا نصف رات یا اس سے بھی تھوڑا کم. رات بھر رسول خدا عبادت میں مشغول ہوتے تھے. پیغمبر خدا نے سورہ مزمل میں اعلان کیا کہ حبیب ٹھیک ہے میری عبادت کے لیے جاگو, لیکن آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم آپ عبادت کریں. یہاں پہ خدا رحمان کے بندے اپنے بندوں کی کیا ہے صفات میں بیان کہ یبیتون لربہم, وہ اپنے رب کی خاطر شب بیداری کر رہے ہیں. کس طریقے میں, کس حالت میں, سجدا و قیاما, سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں رات کو گزارتے ہیں. والذین, اور خدا کے رحمان کے عزیز بندے, رحمان کی خالص بندوں کی صفات یہ کہ یقولون, کہتے ہیں وہ لوگ, ربنا, اے ہمارے پروردگار, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے پالنے والے ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیں. کیوں, ان عذابہا کان غراما, بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے, بہت ہی دشوار ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. رحمان کے بندوں کی فکر یہی ہے, صبح و شام جہنم سے اپنا آپ کو آزاد کرنے کی کوشش میں. اسی لیے پیغمبر خدا دعائے مجیر میں 300 مرتبہ فرماتے اجرنا من النار یا مجیر, اجرنا من النار یا, پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے, آگ سے پناہ مانگتا ہوں, آپ کی درگاہ میں پناہ مانگتا ہوں, آگ کے عذاب سے, آگ کی سختی سے پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح پیغمبر خدا عالم کے 1000 ناموں کا واسطہ دے کے دعائیں جو چن کبیر میں بار بار فرماتے کیا, سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. خدا کے رحمان کے حقیقی بندے یہ ہیں جو ہمیشہ پکارتے ہیں پروردگار پناہ مانگتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں آپ سے, ہمیں آگ سے آزاد کرے. خلصنا من النار یا رب, جہنم کی آگ سے ہمیں جدا کرے, خالص کرے. کیوں اس طرح مانگتے ہیں, انہا, اس لیے کہ یہ جہنم ساعت مستقر و مقاما, بہت بری جگہ ہے, ٹھہرنے کی بہت بری اور بہت بری جائے گا اور بہت برا مقام ہے. جہنم میں رہنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ. اور ان کی صفات کیا ہے, والذین اذا انفقوا, رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جب یہ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں تو لم یسرفوا, اسراف نہیں کرتے, لوگوں کو دکھانے خاطر سب کچھ خرچ نہیں کرتے. ولم یقتروا, اور زیادہ بخل بھی نہیں کر رہے ہیں, کنجوسی بھی نہیں کر رہے ہیں. وکان بین ذالک قواما, نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں, درمیانی راستہ اختیار کر کے راہ خدا میں مجبور لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کہیں آپ بس میں سوار ہو کے کہیں کسی کے پاس کرایہ نہیں تو وہ کرایہ دے کے مدد کرتے ہیں. ہر جگہ پہ نہیں خرچ کرتے, جہاں پہ آپ لوگوں کی عزت قدر ہے وہاں پہ وہ اپنے کیا ہے مال سے مدد کر کے آپ کی عزت کو محفوظ رکھتے ہیں. خدا بندانوں ہم سب کو رحمان کے حقیقی بندے بننے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی